وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج الأول لا شيء قبله والآخر لا غاية له ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله نبي الرحمة وسيد الأمة وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين آني أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بالتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم على لقاء يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعد دیگر بلندترین صلوات. اجرکم اللہ عزاداران مولا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم آپ تمام عزاداروں کا، تمام مومنین کا فرش عذابیان کو منظور عطا فرمائے. بارے دیگر بلندترین صلوات. حضرت محترم، سلسلہ مجالس ازا کی 5ویں مجلس اور محترم سامعین سماعت فرما رہے ہیں، اور ان مجالس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو بطور سنم کلام پیش کیا. ارشاد خداوندی: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. خداوند متعال نے اس آیت کریمہ میں اپنی ولیوں کا ذکر کیا اور فرمایا بتحقیق تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور وہ ہے جو صاحبان ایمان ہے، اور وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت نماز میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. حضرت محترم، مسلسل 4 دن آپ کی خدمت میں اللہ کی ولایت بیان کرنے کی کوشش کی. آج ولایت رسول پیغمبر مصطفیٰ کی ولایت کیا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور زیادہ دیر نہیں. یقیناً تمام مومنین کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. میری بھی کوشش ہے کہ حد الامکان جس قدر ہو سکے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ مطالب پہنچا سکوں. اس لیے مجھے شیخ مظفری کڑج کے لجوء کہ ہر پن گاما آسان نہیں، لیکن انسان پہلے فوق لائن مشکل گزرا اندوانا انشاءاللہ 30-35 منٹ کی زحمت ہے تمام جوانوں سے، مومنین سے جو مبارکہ کے باہر تشریف فرما ہے، ان سے درخواست ہے فرش اعضا پہ تشریف لائے، اس لیے کہ جو ثواب فرش اعضا پر بیٹھنے کی ہے وہ ثواب باہر بیٹھنے کی نہیں ہے. پہلے بھی بیان کیا گیا کہ اگر آج تشیع کمال کی طرف ہے، اگر آج تشیع زندہ ہے تو کس وجہ سے ہے؟ انہی مجالس کی وجہ سے، اس عزاداری مولا عبداللہ حسین کی وجہ سے. دیکھیں، میں نے ایک اور جگہ پر بھی رسول خدا کی چھٹے امام کی حدیث بیان کی تھی. مولانا نے اپنے ایک شاگرد سے سوال کیا: اتجلسون وتحدثون، کیا تم لوگ مجلس اعضا برپا کرتے ہو، مجلس منعقد کرتے ہو، وتحدثون، اور ہماری احادیث کو اپنے مجلسوں میں بیان کرتے ہو، ذکر کرتے ہو؟ جو شاگرد تھا مولا کا صحابی تھا، اس نے کہا: فرزند رسول ابن رسول اللہ، ہم مجلس برپا بھی کرتے ہیں، منعقد بھی کرتے ہیں، اور ان مجالس میں آپ اہل بیت کا ذکر بھی بیان کرتے ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی حادث کو
بیان کرتے ہیں. تو مولانا نے فرمایا ان المجالس احبھا، میں جعفر صادق اس طرح کے مجالس کو پسند کرتا ہوں. لہذا محترم، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو، چند افراد بیٹھ جائیں، اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس. ہر دو آدمی بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے، ہر تین آدمی بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے، ہر بیٹھنا، ہر اجتماع کیا ہے؟ مجلس ہے. لیکن ہر اجتماع سے، ہر بندے سے امام راضی نہیں ہوتا. ہر اجتماع کو مولا پسند نہیں کرتے. اگر مولا پسند کر رہے، مولا پسند فرما رہے کس مجلس کو؟ جس مجلس میں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. رضا محترم، پہلے بھی بیان کیا تھا، فقط ہمارے مجلس اعضاء میں آنا کافی نہیں ہے. اگر والد مجلس اعضاء میں آ رہا ہے تو والد کو یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے کہ بیٹے کا ہاتھ بھی، بچوں کا ہاتھ بھی پکڑ کر مجلس اعضاء میں لے کے آ جائے. اگر ماں مجلس میں آ رہی ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر مجلس اعضاء میں لے کے آ جائے. دیکھیں حضرت محترم، ہمارا کالے کپڑے پہن کر مجلس اعضاء کے عام میں آ کے بیٹھ جانا اچھی بات ہے، ثواب ضرور ہے، لیکن کمال اس سے بلند ہے. کمال کیا ہے؟ اپنے معیار کو بلند کرنا. میں خاص طور پر جوانوں سے کہوں گا کہ کسی بھی معاشرے کی جوان کیا ہوتی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہے. جس طرح انسان کی باڈی میں ریڑھ کی ہڈی کی جو ویلیو ہے، قیمت ہے، اسی طرح جوانوں کی کسی بھی معاشرے میں کیا ہے؟ وہی قیمت ہے. اس لیے فرمایا گیا جس معاشرے میں جوان زندہ ہے، جس معاشرے میں جوان ایکٹیو ہے، وہ معاشرہ کیا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. لیکن جس معاشرے میں جوان مسجد کی طرف، امام بارگاہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو معاشرہ ظاہراً معاشرہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ معاشرہ نہیں رہتا. فضل محترم، علماء بیان کرتے ہیں کمال یہ نہیں کہ آپ کالے کپڑے میں جاب پر جائے، کالے کپڑے میں اسکول جائے، کالے کپڑے میں ہاسپٹل جائے. مثلا جس بندے کو جو فیلڈ ہے، کالے کپڑے پہن کر جانا اچھی بات ہے. اس کالے کپڑے کے ذریعے سے ہم آزاداری کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، آزاداری کو دنیا تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سے کمال تب ہے جب معاشرے میں جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ ایک شیعہ ہو، معاشرے میں کسی بھی ملک میں جو سب سے بڑا سائنٹسٹ ہو وہ ایک شیعہ ہو، سب سے بڑا انجینئر ہو وہ ایک شیعہ ہو. جب اتنا بڑا انجینئر، اتنا بڑا سائنٹسٹ، اتنا بڑا ڈاکٹر آ کر کسی مجلس اعضاء میں آ کر بیٹھے گا تو اس کے ذریعے سے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کسی ملک میں آزاداری کی تشہیر اور زیادہ بڑھ جائے گی. اسی لیے آیت اللہ خامنہ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، سب نے وہ ویڈیو دیکھا ہوا ہوگا. آنے کے بعد وہ بچہ بیان کرتا ہے آقا میرا حق میں دعا کرے کہ میں شہید ہو جاؤں. تو آیت اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا میرے فرزند ابھی تم اسکول جاؤ، پھر کالج جاؤ، پھر یونیورسٹی جاؤ، پھر پڑھ لکھ کر بڑا سا ڈاکٹر بنو، بڑا سا آدمی بنو، پھر 80-90 برس میں جا کر شہید ہو جاؤ. ان آیت اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو ہماری زندگی ہے اس کی اسلام کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر میں شہید ہو جاؤں، ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، اسلام کے لیے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اگر اسلام کے لیے حسن نصر اللہ شہید ہو جائے تو پوری دنیا پر تشیع کا ایک روشن چہرہ بن جاتا ہے. اس لیے دیکھیے لبنان میں، ایران میں، عراق میں مومنین شہید ہو جاتے ہیں تو تشیع اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان میں، ہندوستان میں تو اتنے زیادہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی. خاص کر پاکستان میں تشیع کو جتنا ٹارگٹ کلنگ کیا جاتا ہے، جتنا شہید کیا جاتا ہے، جتنا مار دیا جاتا ہے، تشیع اس طرح سے مضبوط نہیں ہوتا جس طرح لبنان میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے. حضرت محترم، اس طرح عقیدہ کیسے بنے گا، اس طرح ایمان کیسے بنے گا؟ جب ہم اپنے بچوں پر کام کریں گے، جب ہم اپنے جوانوں پر کام کریں گے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا ان مجالس میں ہماری کوشش ہونی چاہیے 10 دن شروع 10 دن ہم کسی ٹور پر بھی گزار کر آتے ہیں تو یہ 10 دن کم از کم امام حسین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاص کرنا چاہیے. تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر
افسوس ہے ان افراد پر جو پورا سال امام بارگاہ کا دروازہ تک انہیں نظر نہیں آتا، پورا سال مسجد کا دروازہ انہیں نظر نہیں آتا۔ حضرت محترم، ان افراد کو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ میں اپنا آپ کو کس معنی میں شیعہ کہہ رہا ہوں۔ میں مجلس میں نظر نہیں آتا، میں نماز کے لیے مصلی عبادت پر نظر نہیں آتا۔ حضرت محترم، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ پہلے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں لوگ راستے دیکھ کر پہچانتے تھے اس راستے سے مسلمان گزرے ہیں، اس راستے سے کافر گزرے ہیں۔ کیسے پہچانتے تھے؟ اس لیے جس راستے سے مسلمان گزر گئے ہوتے تھے وہ راستہ صاف ستھرا ہوتا تھا۔ اس لیے اہل بیت کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلم بیدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان، دوسرا مومن کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ حضرت محترم، ان ایام میں خود کو سنوارنے کی، دیکھیے کربلا یقیناً ہمارے لیے رونے کے ایام ہیں، رونا بے ثواب ہے اور رونا سبب ہے ہماری اصلاح کے لیے۔ بہت سارے واقعات تاریخ میں ایسے ہیں جو رونے کے بعد، امام حسین پر آنسو بہانے کے بعد ان کے اندر تبدیلی آئی، انقلاب آیا۔ پہلے شرابی تھا، بعد میں امام کے روزے میں جا کر اس کے لیے جگہ مل گئی۔ وہ واقعہ میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا، علی گندابی کا۔ پہلے شرابی تھا، لیکن جب مجلس امام حسین میں آیا، حضرت عباس کی مصائب سنے، اس قدر آنسو بہائے، اس کے بعد اسے حضرت معصوم قم کے صحن میں دفن کر دیا۔ کس وجہ سے؟ عزاداری کی وجہ سے، مجلس عزا کی وجہ سے۔ یہ مجلس ہمیں بیدار کرتی ہے، یہ مجلس ہمیں شعور دیتی ہے۔ حضرت محترم، ہماری تمام تر کوششیں ہونی چاہیے کہ ان مجلس میں حد الامکان جس قدر ہم سے ہو سکے ان مجالس پر خرچہ کرنے کی۔ اس لیے ہم دیکھیے دنیا میں کوئی بھی کام ایسا ہو جہاں پر ہمارا خرچ کیا ہوا مال، ہمارا خرچہ نقصان میں جا سکتا ہے، لیکن واحد امام حسین کی مجلس جہاں پر آپ جتنا بھی خرچ کریں گے کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت محترم، نماز آپ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے، نماز باطل ہے، فائدہ نہیں ہے۔ روزہ کسی کو دکھانے کے لیے رکھیں گے، اللہ کے بارگاہ میں وہ روزہ قبول نہیں ہوتا۔ نماز کے حوالے سے اگر کسی کو دکھانے کے لیے کسی نے نماز پڑھی تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے اسی سے اس نماز کا اجر طلب کرو۔ حضرت محترم، فروع دین میں جتنی بھی عبادات ہے سب دکھانے کے لیے کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واحد عبادت عزاداری مولا عبداللہ حسین ہے۔ کل بھی میں نے اس حدیث کو بیان کیا، من بکا اور ابکا، کوئی رویا یہ یا رونے کی شکل بنائے، رونا نہیں آ رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے رونے کی شکل بنائے، پھر بھی مولا فرماتے ہیں وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت محترم، یہ مجالس کیا ہے؟ احیاء تعلیمات اہل بیت، اہل بیت کی تعلیمات کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ خود 8ویں امام بیان کرتے ہیں، من جلسا مجالسا، اگر کوئی انسان، کوئی مومن کسی ایسی مجلس میں بیٹھے، یحینا فیہ امرنا، اس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو، اس مجلس میں ہماری احادیث کو بیان کیا جاتا ہو، مولا فرماتے ہیں لم یمت قلبہ، اس کا دل نہیں مرے گا، مردہ نہیں ہوگا، یوم کس دن؟ یوم اس دن، قیامت کے دن، تموت القلوب، جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرت محترم، اگر ہم آج امام حسین کو یاد کریں گے فاذکرونی اذکرکم، تو مولا امام حسین بھی بہت سارے روایت ہیں۔ قبر کی پہلی رات امام حسین اس بندے کی شفاعت کرنے کے لیے آتے ہیں جس بندے نے دنیا میں امام حسین کو یاد کیا۔ حضرت محترم، ولایت رسول خدا کو پیش کرنا موجود، دیکھیں ولایت رسول خدا کیا ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم، نبی وہ ہے جسے مومنین کی جانوں پر مومنین سے زیادہ حق حاصل ہے، ولایت حاصل ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اگر میرے پاس ایک موبائل ہے تو اس موبائل پر جتنا اختیار
جتنی ولایت مجھے حاصل ہے میرے امام کو، میرے نبی کو، میرے مولا کو اس موبائل پر مجھ سے زیادہ حق حاصل ہے۔ میرے پاس ایک مکان ہے، میرے پاس ایک گاڑی ہے، جتنا اختیار مجھے ہے مجھ سے زیادہ میرے امام کو اس چیز پر اختیار حاصل ہے۔ خود پیغمبر کا زمانہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی ہے، ان میں سے ایک صحابی نے ایک دوسری صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ کے رسول، اس صحابی سے میں نے مکان خرید لیا اور اس نے جتنا پیسہ بتایا تھا، جتنی قیمت بتائی تھی، میں نے پوری قیمت ادا کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صحابی میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر آ جاتا ہے۔ آپ اس سے کہیں، اس کو انتباہ کریں، اس سے کہیں میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر نہ آئے۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا، بات کیا ہے، اس کے گھر میں بغیر اجازت کیوں چلے جاتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس نے جو بات بتائی وہ بالکل درست ہے، میں نے اس کو مکان بیچا ہے، لیکن اللہ کے رسول جب میں اس کو مکان بیچ رہا تھا تو اس مکان کے پیچھے ایک باغیچہ ہے، تھوڑا سا صحن ہے، اس صحن میں ایک درخت ہے، جب میں اس کو مکان بیچ رہا تھا تو میں نے اس وقت یہ نیت کر رکھی تھی میں مکان بیچ رہا ہوں، درخت نہیں بیچ رہا ہوں، لہٰذا میں اپنے درخت کے پاس جاتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے مکان کے اندر سے وہاں تک جانے کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تم سے سودا کر لیتا ہوں، تم سے اس درخت کو خرید لیتا ہوں، اور میں اس درخت کی قیمت یہ ادا کرتا ہوں کہ بروز قیامت اس ایک درخت کے بدلے میں تجھے میں جنت میں 10 درخت دوں گا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے تھے، جنت میں 10 درخت دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے رسول خدا جنت میں جانے کی ضمانت بھی دے رہے تھے۔ اب عزیز محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولایت کا مطلب دوست ہے، دوست ہوتا تو جنت میں جانے کی ضمانت نہیں دے سکتا، جنت میں جانے کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جو جنت کا مالک ہو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ نے رسول خدا کو جنت کا مالک بنایا ہے۔ تو صحابی نے کہا، اللہ کے رسول مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ رسول خدا نے کہا، اگر تمہیں یہ کم ہو رہا ہے تو میں اس ایک درخت کے بدلے میں بروز قیامت جنت میں تجھے 100 درخت دوں گا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے یہ بھی قبول نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، اگر تمہیں 100 درخت بھی قبول نہیں ہے تو میں ایک درخت کے بدلے میں تجھے 1000 درخت دے رہا ہوں۔ اب بتاؤ قبول ہے یا نہیں؟ قبول ہے تو پھر بھی بتاؤ، قبول نہیں تب بھی بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے قبول نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے رسول خدا کی ولایت کو سن لیجیے گا، رسول خدا نے کیا کیا، اپنے بعض صحابیوں سے کہا، اصحاب سے کہا، جاؤ اس کے گھر میں جا کر جو اس کا درخت وہاں پر لگا ہوا ہے اسے اکھاڑ کر اس کے حوالے کرو اور اسے بتاؤ جہاں لے جانے لے جاؤ، اور اسے خبردار کیا، خبردار آئندہ اس صحابی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر مت جانا۔ اور سن لینا، جب میں تم سے یہ کہہ رہا تھا اس ایک درخت کے بدلے میں تجھے بروز قیامت جنت میں 1000 درخت دوں گا، تو فرشتوں نے میرے کہنے سے جیسے ہی میرے زبان سے یہ جملات ادا ہوئے تھے، اس کے بعد فرشتوں نے درخت اگانا شروع کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے اس کو قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا، فرشتوں نے بھی ان تمام درختوں کو جو بو دیے تھے سب کو اکھاڑ دیا۔ عزیز محترم، جو اس کا دنیا میں درخت تھا وہ بھی اکھڑ گیا، جو آخرت میں درخت تھے وہ بھی اکھڑ گئے۔ تو میں جملہ کہوں، جو بھی در اہل بیت سے دور ہوگا، جو بھی در رسول خدا سے دور ہوگا، اس کی زندگی دنیا میں بھی اکھڑ جائے گی، آخرت میں بھی اکھڑ جائے گی۔ حضرت محترم، ولایت رسول خدا کیا ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ کو آگ میں جھلسا دوں کیا ہو جائے گا؟ میں عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ دیکھیے قرآن کی آیت ہے نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی اولاد بھی دنیا کی زینت ہے۔
اسی طرح سے مال بھی اموال بھی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اگر کسی والدین نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، بروز قیامت وہ والدین اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ میں نے یہ جملہ رمضان میں بھی کہا تھا، شادی کرنا واجب نہیں ہے، اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اولاد کی صحیح تربیت کرنا ماں باپ پر واجب ہے۔ اگر صحیح تربیت نہیں کریں گے تو جو گناہ بچہ سر انجام دے گا اس گناہ میں ماں باپ بھی شریک ہوں گے۔ تو جس عذاب کا بچہ مستحق ہوگا اسی عذاب کا والدین بھی مستحق ہوں گے۔ فضل محترم، میں نے جملہ کہا کہ اگر میں اپنا ہاتھ آگ میں جھلسا دوں تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے سزا ملے گی۔ اگر میں خودکشی کر لوں کیا ہو جائے گا؟ میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ کوئی بھی انسان خودکشی کر لے کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہو جا۔ نا امید ہونا کیا ہے؟ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ فضل محترم، اگر کوئی خودکشی کر لے تو وہ انسان مردہ ہو جاتا ہے، لیکن رسول کی ولایت یہ ہے اگر رسول کہے یہ میرا دشمن ہے، اس سے مقابلہ کرو، اس سے جنگ کرو، اور کوئی مومن، کوئی اتباع رسول کرنے والا انسان رسول کے کہنے پر اس سے جنگ کرے اور مارا جائے تو اسے مردہ نہیں کہیں گے، اسے شہید کہیں گے۔ یہ ولایت پیغمبر ہے جو ایک مردے کو شہید بنا رہا ہے۔ دیکھیں حضرت محترم، رسول خدا کا مقام کچھ کم نہیں ہے۔ مسلمان، بعض مفتی، بعض مولوی اس زمانے میں بھی سادہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شیعہ معاذ اللہ رسول خدا کو آخری نبی نہیں مانتے۔ میرا آواز جہاں تک جا رہی ہے، میں مسلمانوں سے کہوں، ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ اللہ کا پہلا رسول آدم، آخری رسول خاتم الانبیاء، ختم مرتبت، سید المرسلین، رحمت للعالمین۔ دیکھیں اللہ کے وقت بہت کم ہے، میں بہت تیزی سے مطالعہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں پیغمبر کے القابات میں سے لقب کیا ہے؟ خاتم الانبیاء ہے۔ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے پیغمبر کے القابات میں سے ایک لقب کیا ہے؟ خاتم الانبیاء ہے۔ خاتم کسے کہتے ہیں؟ خاتم کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز جب ختم ہو رہی ہو، یہ کسی بھی چیز کی اینڈنگ کو کیا کہتے ہیں؟ خاتم کہتے ہیں۔ خاتم کے ایک معنی یہ ہے۔ خاتم کا دوسرا مطلب یہ ہے، انگوٹھی کو بھی خاتم کہتے ہیں۔ انگوٹھی انسان کیوں پہنتا ہے؟ انگوٹھی انسان کے لیے باعث زینت ہے۔ اب پیغمبر کو خاتم الانبیاء کہنے کی دو وجہ ہے۔ ایک، خاتم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبیوں کا جو سلسلہ تھا اس کا آخری نبی کیا ہے؟ پیغمبر خدا ہے، اس لیے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ دوسرا خاتم اس لیے کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء کے لیے پیغمبر خدا باعث زینت ہے، اس لیے پیغمبر خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے اللہ نے جب یہ قرآن میں اپنے نبیوں کو پکارا ہے، نبیوں کو آواز دی ہے، جب بھی پکارا ہر نبی کو نام لے کے پکارا ہے۔ آدم سے جب حضرت آدم کو آواز دی، پکارا، کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ۔ حضرت ابراہیم کو آواز دی، ابراہیم ایھا الصدیق، ابراہیم ہمارا سچا پیغمبر ہے۔ یا موسیٰ، حضرت موسیٰ کو بار بار اللہ نے نام لے کے پکارا ہے۔ یا نوح انہ عمل غیر صالح، اے نوح اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ حضرت نوح کو کس کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا؟ اللہ نوح کے بیٹے کے حوالے سے۔ دیکھیے اگر کسی کا بچہ خراب ہو رہا ہے یا غلط گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے تو بعض اوقات والدین اپنی تمام تر کوشش کر لیتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے ان کی صحیح تربیت ہو جائے، جس قدر ہو سکے ان کو راہ راست پر اچھے راہوں میں اچھے لوگوں کے ساتھ اس کو بٹھایا جائے، لیکن والدین کی تمام تر کوششیں کبھی کبھار ناکام ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے حضرت نوح کی مثال بہترین مثال ہے۔ نوح کون ہے؟ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے، جسے ابو البشر ثانی کہا گیا، انسانوں کا دوسرا باپ۔ پہلا باپ حضرت آدم،
دوسرا باب حضرت نوح. تو حضرت نوح سے اللہ نے کہا یا نوح انہ عمل غیر صالح، اے نوح آپ کا جو بیٹا ہے اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل اچھا عمل نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ پیغمبر کا بیٹا تھا، پیغمبر کا فرزند تھا، بگڑ کیوں گیا؟ علماء بیان کرتے ہیں، روایت کہتی ہے کیونکہ اس بچے کی ماں صحیح نہیں تھی. حضرت محترم اگر ماں صحیح نہ ہو تو ماں کا صحیح نہ ہونا اولاد کی تربیت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. فقط حضرت نوح کی واقعہ نہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں تاریخ میں. اور امام حسن کی جو زوجہ تھی وہ بھی کیا تھی؟ صحیح نہیں تھی. حضرت مطلب اللہ نے حضرت نوح کو نام لے کے پکارا یا نوح انہ عمل غیر صالح. حضرت عیسیٰ سے کہا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین، اے عیسیٰ کیا تم لوگوں سے یہ کہتے ہو کہ تم اور تمہاری ماں خدا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، پروردگار اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، کہہ لیا ہوتا، فقد علمتہ تو تجھے معلوم ہوتا. اب حضرت مطلب اللہ نے یہاں پر اپنے علم میں اضافے کے سوال نہیں کیا حضرت عیسیٰ سے. اللہ جانتا ہے عیسیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، لیکن اللہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا جو مجھے خدا نہیں مانتا عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، میں ایک بار عیسیٰ کی زبانیں سے کہلواؤں گا ایسا خود کہہ رہا کہ میں خدا نہیں ہوں. یہ خدا میں نے 5 اولو العزم پیغمبروں کی مثال قرآن سے پیش کر دی ہے. اللہ نے جب انسانوں کو پکارا کیا کہا؟ یا ایھا الناس. اللہ نے جب مومنین کو پکارا کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا. یعنی کہ ہر انسان کو اللہ نے نام سے پکارا ہے. دیکھیے باواز میں صلوات. تمام انسان انبیاء کے برابر نہیں ہے. تمام انبیاء افضل ہے، برتر ہے، لیکن 313 رسولوں کے برابر نہیں ہے. انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000 نبی ہے. تو 1,24,000 نبی افضل ہے تمام انسانوں سے، لیکن 313 رسولوں سے افضل نہیں ہے، ان کے برابر نہیں ہے. 313 رسول 1,24,000 انبیاء سے افضل ضرور ہے، لیکن 5 اولو العزم پیغمبروں کے برابر نہیں ہے. 5 اولو العزم پیغمبر 313 رسولوں سے افضل ضرور ہے، لیکن 4 صاحب کتاب صاحب شریعت نبیوں کے برابر نہیں ہے. حضرت محترم دیکھیے مسلمان مومن کے برابر نہیں. یہ اور آسان کر لوں، سارے مسلمان مومن نہیں، لیکن سارے مومن مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا سارے مسلمان مومن برابر نہیں ہے. سارے مومن متقی نہیں ہے، لیکن سارے متقی مومن ضرور ہے. اس لیے کیونکہ تقوی اوپر ہے، اس سے نیچے ایمان، اس سے نیچے اسلام. اگر کوئی فقط اسلام لے کے آتا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے بعد وہ ایمان لے کے آتا ہے وہ مومن ہے، اس کے بعد وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ متقی. میں نے جملہ کہا مسلمان مومن کے برابر نہیں، مومن متقی کے برابر نہیں، تو میں جملہ کہوں اذان محترم وہ افراد جو 40 سال تک بت پرستی کرتے رہے، بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے رہے، وہ اس علی کے برابر کیسے ہو سکتا جس علی نے دنیا میں آتے ہی پیغمبر سے یہ کہا اللہ کے رسول میں قرآن سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں. سارے انبیاء افضل ضرور ہے، لیکن 313 رسولوں کے برابر نہیں ہے. 313 رسول افضل ضرور ہے، لیکن 5 اولو العزم پیغمبروں کے برابر نہیں ہے. 5 اولو العزم پیغمبر افضل اور برتر ضرور ہے، لیکن 4 صاحب کتاب نبی. صاحب کتاب کون؟ حضرت پیغمبر، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ، جو صاحب کتاب بھی ہے صاحب شریعت بھی. اب میں آرام سے جملہ کروں، ان 4 میں سے ایک پیغمبر کون ہے؟ ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین جو سید المرسلین ہے، تمام رسولوں کے سردار ہیں. اب یہ 3 پیغمبر کے برابر نہیں ہے. حضرت محترم یہ جو 3 ہیں
ان کے پاس نبوت کی ڈگری بھی ہے، رسالت کی ڈگری بھی ہے، اولو العزم کی ڈگری بھی ہے، صاحب شریعت ہونے کی ڈگری بھی ہے، صاحب کتاب ہونے کی ڈگری ہے۔ یعنی یہ تین پیغمبر اتنی بڑی ڈگریاں لینے کے باوجود محمد مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو میں مسلمانوں سے کہوں، ارے مسلمانوں ذرا اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، جب اتنے بڑے بڑے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا تو تم جیسا گنہگار مسلمان مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا ہے، لیکن واحد پیغمبر ہے ہمارے پیغمبر، جب بھی اللہ نے محمد مصطفیٰ کا آواز دی ہے، پکارا ہے، کبھی نام لے کے نہیں پکارا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ اللہ نے ہمیشہ جب بھی مصطفیٰ کو پکارا لقب سے پکارا، القابات سے پکارا۔ اس لیے دیکھیے، جب کسی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا اظہار القاب سے کرتا ہے، ڈائریکٹ نام نہیں لیتا۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں باپ کا اولاد پر حق یہ ہے، جب اولاد بچے اپنے والد کو آواز دے، والد کو پکارے، تو کبھی بھی باپ کو اس کے نام سے مت پکارو۔ بابا کہو، ابا کہو، بابا جان کہو، لیکن اس کے نام سے مت پکارو۔ اس لیے القاب سے پکارنا محبت کے اظہار کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیشہ اپنے حبیب کو القاب سے پکارا ہے، اور پیغمبر خدا کے القابات میں سے ایک لقب کیا ہے؟ حبیب اللہ ہے۔ حبیب مطلب کیا ہے؟ دوست۔ اللہ نے ایک اور نبی کو بھی اپنا دوست کہا ہے، وہ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم میرا کیا ہے؟ دوست ہے۔ میرا بھی جملہ کہا تھا سارا انبیاء افضل ضرور ہے لیکن محمد مصطفیٰ کے برابر نہیں ہے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ محمد بھی اللہ کا دوست، ابراہیم بھی اللہ کا دوست، لیکن دونوں دوست ضرور ہے، لیکن دونوں کے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ الگ الگ ہے۔ پیغمبر کے لفظ کیا استعمال ہوا؟ حبیب اللہ۔ ابراہیم کے لفظ کیا استعمال ہوا؟ خلیل اللہ۔ خلیل کس دوست کو کہتے ہیں؟ جو دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہو اس دوست کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں۔ تھوڑا سا بولیے تاکہ مجھے بھی احساس ہو، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو اپنے دوست سے محبت کرتا ہو، اس دوست کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں۔ حبیب کس دوست کو کہتے ہیں؟ جو دوست جس سے محبت کرے اسے حبیب کہتے ہیں۔ میں اور مثال کو آسان کر دوں، اگر میں اخوان صاحب سے محبت کرتا ہوں تو مجھے کیا کہیں گے؟ محبت کرنے والے کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اردو میں فاعل کہتے ہیں، یعنی کہ محبت کرنے والا کیا ہے؟ خلیل ہے۔ لیکن حبیب کسے کہتے ہیں؟ جس سے دوست محبت کرتا ہو۔ اگر اخوان صاحب مجھ سے محبت کرے تو مجھے حبیب کہا جائے گا، یعنی کہ جب دوستی میں فاعل بنے اسے خلیل کہتے ہیں، دوستی میں مفعول بنے، آبجیکٹ بنے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ میں بات کو اور زیادہ آسان کروں حضرت محترم، ابراہیم جس سے محبت کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس سے محبت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دیکھیے اسی پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ ابھی میں نے جملہ کہا ابراہیم اسے کہتے ہیں، مقام حسین سن لیجئے گا، ابراہیم اسے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے، اللہ اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ سے محبت کرے، اور مصطفیٰ جس سے محبت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کے محبوب کو، ابراہیم کے محبوب کو خدا کہتے ہیں، خدا کے محبوب کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد کے محبوب کو حسین کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے، رسول خدا نے ہمیشہ امام حسن اور امام حسین کو کبھی اپنی گود میں لے کر گھومتے تھے، کبھی کاندھے پہ اٹھا کے لے کے گھومتے تھے، ہمیشہ حسنین سے پیار کرتے تھے۔ ایک دن مدینے کے گلیوں میں رسول خدا امام حسن اور امام حسین کو کاندھے پہ بٹھا کر سواری بن کر جا رہے تھے
کسی صحابی نے اس منظر کو دیکھا، اس لمحے کو دیکھا، محبت کے اظہار کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول نیمل جمل، کس قدر بہترین سواری ہے جس کی سواری محمد مصطفیٰ بنے۔ اللہ کے رسول نے جملہ فرمایا بل نعمل رکبانی، کہ مت کہو بلکہ یہ کہو کہ کتنے بہترین سوار بیٹھے ہوئے۔ حضرت محترم رسول خدا کو ان شہزادوں سے اس قدر محبت تھی۔ یقیناً آج ہم سب بھی آج دو شہزادوں کو رونے کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول خدا جن شہزادوں سے محبت کر رہے تھے وہ شہزادے مدینے میں تھے، لیکن یہ دو شہزادے کوفے کے گلیوں میں یکا و تنہا گھوم رہے ہیں۔ طفلان مسلم ابن عقیل، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا ابراہیم۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے بچوں کو قاضی شریح کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا ان کی حفاظت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا۔ لیکن جب حضرت مسلم کو شہید کیا گیا، ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں اعلان کیا اگر کسی کے گھر میں مسلم ابن عقیل کے بچے پائے گئے تو اس کی جان کی ذمہ داری میں نہیں لیتا ہوں۔ جیسے یہ سنا، قاضی شریح ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کے بچوں کے سامنے آیا، کہا بچوں آپ کے بابا کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا اسد، اس نے دونوں بچوں کو اس کے حوالے کیا، دونوں بچوں کو 50-50 درہم دیے اور کہا ان دونوں بچوں کو لے جا کر مدینے کے راستے میں کسی قافلے کے ساتھ مدینہ بھیج دو۔ مسلم ابن عقیل کے بچے 9-10 برس کے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ اس کا بیٹا، قاضی کا بیٹا، دونوں بچوں کو لے کر گیا۔ لے جانے کے بعد اس راستے سے جو قافلہ گزرنے والا تھا وہ قافلہ گزر گیا، دور سے وہ قافلہ گزر رہا تھا۔ اس نے کہا بچوں وہ دیکھو وہاں سے قافلہ جا رہا ہے، دوڑتے ہوئے جانا، تم لوگ قافلے کو پکڑ لیں گے۔ آخر بچے تھے، دوڑتے رہے لیکن قافلہ نہیں ملا۔ جب صبح ہوئی کوفے میں کسی نے مسلم کے یتیموں کو دیکھ لیا، اس نے اس کو پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے آیا۔ اس نے مسلم کے بچوں کو کسی زندان میں بند کر دیا۔ اس زندان کا جو زندان بان تھا اس کا نام تھا مشکور، وہ عاشق اہل بیت تھا، محب اہل بیت تھا۔ جب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بچے کوئی معمولی بچے نہیں بلکہ خاندان نبوت کے بچے ہیں، مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، تو کہا بچوں میں بھی عاشق اہل بیت ہوں، میں تم دونوں کو آزاد کر دیتا ہوں، یہ انگوٹھی لے لینا، اس انگوٹھی کو فلانے علاقے میں پہنچیں گے تو وہاں میرا بھائی ہوگا، اسے یہ انگوٹھی دے دینا اور اس سے میرا تذکرہ کہنا، میرے بارے میں کہنا، وہ تم دونوں کی حفاظت کریں گے۔ رات کے وقت دونوں بچوں کو رہا کر دیا۔ اب جیسے رہا کر دیا، دونوں بچے چھوٹے بچے تھے، راستے سے ناشنا تھے، راستے نہیں جانتے تھے، رات بھر کوفے کے گلیوں میں گھومتے رہے، چلتے رہے۔ آخر کار جب صبح ہوئی تھک ہار کر کیا دیکھا ابھی بھی ہم کوفے میں ہی موجود ہیں۔ اب ایک مرتبہ جہاں پر کچھ کھجور کے درخت جمع ہو کر پڑے ہوئے تھے اس میں سے وہاں پر کوئی کنواں بھی موجود تھا۔ کنویں پر چڑھ کر قدم رکھ کر کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا۔ چڑھنے کے بعد وہاں پناہ لے لی، وہاں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک مومنہ آتی ہے پانی لینے کے لیے۔ دیکھیں حضرت محترم، اگر پانی کہیں پر جمع ہونا تو ہمیں وہاں پر اس پانی میں ہمارا عکس نظر آتا ہے۔ جیسے ہی دور میں پانی اوپر آیا، اس مومنہ نے کیا دیکھا